أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 5 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. گزشتہ درس میں اس سورت کا آغاز ہوا اور یہ بات آپ حضرات کے سامنے آئی کہ یہ حامیم السجدہ ان 7 سورتوں میں سے ایک ہے جن کو حوامیم 7 یعنی قرآن کریم کی وہ 7 سورتیں جن کا آغاز حامیم سے ہوتا ہے، ان میں سے ایک سورت یہ حامیم السجدہ بھی ہے. پھر آپ حضرات کے سامنے یہ بات بھی ذکر ہوئی کہ اس سورت میں اللہ پاک نے قرآن کریم کی عظمت کو، اس کی فضیلت کو اور اس پر ایمان لانے والوں کے مقام کو ذکر فرمایا، اور اس کے بالمقابل وہ طبقہ جو قرآن کریم کو باوجود سننے کے اس کو رد کرتا ہے یا اس کا مذاق اڑاتا ہے یا اس کا انکار کرتا ہے، اس طبقے کا انجام بد بھی اللہ پاک نے ذکر فرمایا. آج کی جو آیت ہے، آیت نمبر 5، اس میں اللہ پاک نے ان منکرین مشرکین کفار کا تذکرہ فرمایا کہ جو قرآن کریم کو سننے کے باوجود بھی ایک استہزاء کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے. اس آیت کا ترجمہ ہے وقالو، اور یہ کافر کہتے تھے قلوبنا فی اکنۃ مما تدعونا الیہ، ہمارے دل تو غلاف میں ہے. غلاف جانتے ہیں؟ یعنی ایک لباس، ایک پردے میں. ہمارے دل تو ایک پردے کے اندر ہے، غلاف میں ہے ان باتوں کے بارے میں جس کی طرف آپ ہمیں بلاتے ہیں. وفی آذاننا وقر، اور ہمارے کانوں میں بوجھ ہے، آواز ہی نہیں آتی ہمیں. وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ، اور ہمارے اور آپ کے درمیان تو ایک پردہ سا ہے، نظر ہی نہیں آتا ہمیں کچھ. فَعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ، لہٰذا تم بھی لگے رہو، کرتے رہو، ہم اپنے کام میں لگے ہوئے. قرآن کریم اترا، وحی اتری، تو اس کے سب سے پہلے جو مخاطبین تھے جن کے بیچ یہ وحی اتری وہ کون ہے دوستو؟ اہل مکہ، مکہ کے رہنے والے. اور انہی کی زبان یعنی عربی میں اللہ پاک نے قرآن کریم کو نازل فرمایا. کوئی چیز ایسی نہیں تھی کہ جس کے بعد وہ کہتے کہ جی ہم قرآن کو سمجھنا تو چاہتے ہیں، لینا تو چاہتے ہیں، اس پر عمل تو کرنا چاہتے ہیں یا اس پر ایمان لانا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے بس میں ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی زبان ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آ رہی، اس لیے کہ اللہ نے اسی زبان میں بھیج دیا. تو ان کے پاس کوئی موقع نہیں تھا کہ جس کو بنیاد بنا کر وہ پیچھے ہٹتے،
بس بے مقصد اوٹ پٹانگ قسم کی باتیں تھیں۔ اب اس آیت میں آپ اگر غور کریں، جو آج کی آیت ہے بڑی اہم آیت ہے، اور اس سے ہم سب کو بھی ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے۔ اللہ پاک نے انسان کے جسم میں 3 اعضاء ایسے رکھے ہیں کہ جو بڑے قیمتی ہیں، پورا جسم ہی قیمتی ہے، لیکن 3 اعضاء کی شان الگ ہے، اور وہ 3 اعضاء ایسے ہیں کہ جو انسان کے لیے حصول علم اور حصول ہدایت کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ اس میں ایک تو انسان کا دل ہے، اس لیے کہ دل بنیاد ہے جس کی وجہ سے انسان صحیح کو، غلط کو، خیر کو، شر کو، ہدایت کو، گمراہی کو پرکھتا ہے، طے کرتا ہے۔ دوسرا عضو اللہ پاک نے انسان کو دیا ہے انسان کے کان۔ ان کان کے راستوں سے آواز اندر جائے گی تب انسان کو پتہ چلے گا کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ تیسرا عضو وہ انسان کو اللہ نے دی ہے آنکھیں، اس لیے کہ بہت ساری جگہوں پہ انسان کی آنکھیں طے کرتی ہے کہ بھئی بات کہنے والا، بات سمجھانے والا وہ ہے کون، اس کا چہرہ، اس کا حلیہ، اس کا کردار وہ ہے کس قسم کا۔ تو دل، کان، آنکھ، کتنے اعضاء ہو گئے جی؟ 3 اعضاء ہو گئے، دل بھی ہے، کان بھی ہے اور آنکھیں بھی ہیں۔ اب ایک بندے کا دل اللہ پاک نے ایسا رکھا ہے کہ وہ اس دل کے ذریعے سے فیصلہ کر سکتا ہے۔ ایک بندے کو اللہ نے کان دیے ہیں اور کانوں میں سنوائی ہے، سن سکتا ہے، بہرا نہیں ہے۔ ایک بندے کو اللہ نے آنکھیں دی ہیں اور آنکھوں میں بینائی ہے، دیکھ سکتا ہے، نابینا نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر وہ کوئی غلط کام کر لے، جیسے مثال کے طور پہ ایک دکاندار دکان پہ بیٹھا ہوا ہے اور ایک شخص آ کے اس سے کہے کہ جی مجھے 10 کلو آٹا دے دیجئے گا، 10 کلو آٹا، اور اس نے بجائے 10 کے 20 دے دیے اور پیسے 10 کے لیے، صحیح کیا غلط کیا؟ جی غلط کیا، اس لیے کہ بعد میں گھر والے اس سے کہیں گے کہ بھئی آپ بہرے تو نہیں تھے، آپ نے جب سنا کہ اس نے 10 کہا تو آپ نے 20 کیوں دیے؟ پھر گھر والے اس سے کہیں گے کہ آپ کوئی اندھے نابینا تو نہیں تھے، جب وہ پیسے 10 کے دے رہا تھا تو آپ نے 20 کلو کیوں دیا؟ پھر گھر والے اس سے کہیں گے کہ آپ کوئی پاگل، مجنون، بیوقوف، نادان، احمق تو نہیں تھے، آپ روزانہ 200-300 بندوں کو نمٹاتے ہیں، یہاں آپ کے دل دماغ نے کام کیوں نہیں کیا؟ بات سمجھ گئے دوست؟ تو جب بندے کے دل کی صلاحیت صحیح ہے، کانوں کی صلاحیت صحیح ہے، آنکھوں کی صلاحیت صحیح ہے، اس کے باوجود بھی وہ کہے کہ جی میرے دل میں بات بیٹھ نہیں رہی، اس کے باوجود وہ کہے کہ جی کانوں میں صحیح آواز نہیں آ رہی، اس کے باوجود کہے کہ جی مجھے صحیح نظر نہیں آ رہا کہ کیا کہا جا رہا ہے، کون کہہ رہا ہے۔ یہ در حقیقت کیا تھا دوستو؟ اصل جو بات میرے اور آپ کے لیے بھی عبرت کی ہے، بعض دفعہ ایک بندہ کسی کام کو نہیں کرتا اپنے آپ کو معذور بتا کر، مجبور بتا کر، بےکس بتا کر، بھئی آپ نے یہ کام ایسا کیوں نہیں کیا؟ کہ جی میرے پیر پہ پٹی بندھی ہوئی تھی، میں تو چل نہیں سکتا تھا۔ تو لوگ کہیں گے کہ بھئی اس کو کچھ بھی نہیں کہے نا، یہ تو بیچارہ معذور تھا۔ یا کسی کو کہا جائے آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا؟
کہ بھئی میں تو ابھی موتیا کا آپریشن کروا کے آیا تھا، کالے چشمے لگے ہوئے تھے، ایک آنکھ پہ پٹی تھی، مجھے نہیں نظر آیا. لوگ کہیں گے بھئی یہ مجبور ہے، معذور ہے، اس کو کچھ بھی نہیں کہو. یا لوگ اگر کسی سے کہ آپ نے ایسا فیصلہ کیوں کیا، کہ بھئی آج کل شوگر ہائی رہتی ہے، بلڈ پریشر، کولیسٹرول سب، اب فیصلہ نہیں ہو پاتا، الٹا سیدھا ہو جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں بیچارہ معذور ہے، اس کو تنگ نہیں کرو. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں دوستوں؟ جو بندہ معذور ہوتا ہے اس کی پکڑ نہیں ہوتی، ایسا ہی ہے نا. جو بندہ معذور ہوتا ہے اس کی پکڑ نہیں ہوتی، لیکن جو بندہ تندرست ہو کے جان بوجھ کے اپنے آپ کو معذور بتائے اس کی پکڑ ضرور ہوگی. اللہ پاک فرماتے ہیں ان کے دل بھی صحیح سالم تھے، ان کے کان بھی صحیح سالم تھے، ان کی آنکھیں بھی صحیح سالم تھی، قرآن کو سمجھ بھی رہے تھے، سن بھی رہے تھے، اور آنکھوں سے قرآن سنانے والے پیغمبر کو دیکھ بھی رہے تھے، لیکن اس کے باوجود اپنے آپ کو جان بوجھ کے کیا ظاہر کر رہے تھے؟ معذور ظاہر کر رہے تھے کہ ہم تو جی معذور ہیں، ہم کیسے قرآن پہ عمل کر لیں. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ در حقیقت یہ لوگ کیا ہے، ایک استہزاء، ایک مذاق کرنا چاہتے ہیں. جو بندہ شریعت کو، دین کو، دین کے احکامات کو، دین کی تعلیمات کو جان بوجھ کے مذاق بناتا ہے دوستوں، یہ اللہ کی پکڑ سے نہیں بچتا، یہ پکڑ کے اندر آ جاتا ہے. اس لیے آج کتنے سارے لوگ اس دنیا میں ایسے ہیں کہ جو صحیح بات کو، شریعت کے احکامات کو سمجھ سکتے ہیں، اس پہ چل سکتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو ایک مجبور ہم ظاہر کر دیتے، کہتے ہیں جی کیا کریں، حل ہی نہیں ہے کچھ. بھئی آپ غلط جا رہے ہیں، آپ حرام کے راستے پہ جا رہے ہیں، مت کریں. کہتے ہیں جی کیا کریں، پھر کیسے کمائیں گے. یہ تو ہم سب یہ جواب آج دیتے ہیں نا کہ بھئی کیسے کمائیں گے. تو اس کمانے سے مراد دوستو کون سا کمانا ہے؟ لاکھوں. حرص سے مال اتنی غالب آ چکی ہے کہ ایک بندہ جب تک مہینے میں اچھا خاصا لاکھوں کی تعداد میں نہیں کمائے، یہ اپنے آپ کو غریب سمجھتا ہے. اور شریعت کہتی ہے کہ کمائی وہ ہے کہ ایک بندہ ایک دن کے تینوں اوقات کے کھانے پینے، ضروریات زندگی کا انتظام اگر کر جائے تو اس نے گویا اپنی ضرورت پوری کر لی. اب میری ضرورت دن میں 4,000 روپے سے پوری ہو جاتی ہے، ایک مثال دے رہا ہوں، جس پہ میں گھر کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا، گھر والوں کی دوائی لے جا سکتا ہوں، فیس بھر سکتا ہوں، مہینے بعد بل بھر سکوں گا، اتنی ضروریات پوری ہو سکتی ہے. اور میں کہوں نہیں یار 4,000 نہیں، مجھے تو 40,000 کمانے. اب اس 40,000 کے لیے مجھے جھوٹ بولنا ہے، دھوکہ دینا ہے، 2 نمبری کرنی ہے، فراڈ کرنا ہے، کچھ بھی آگے پیچھے کرنا ہے، کمانے تو 40,000 ہے. اب آپ بتائیں کہ یہ بندہ مجبور کہلائے گا؟ یہ بالکل مجبور نہیں کہلائے. ایک بندہ غلط وضو کر رہا ہے، غلط نماز پڑھ رہا ہے، غلط سورہ اخلاص پڑھ رہا ہے، اس سے کہا گیا کہ بھئی آپ تھوڑی سی فکر کر لیں، تھوڑا سا وضو سیکھ لیں، نماز سیکھ لیں، آخر کی 3 صورتیں سیکھ لیں. کہہ رہے جی کیسے سیکھیں، ہم تو صبح کے نکلے رات 10 بجے آتے ہیں، ایک اندھیرے میں نکلتے ہیں اور ایک اندھیرے میں ہم واپس آتے ہیں. میرے مقصد یہ کہ میں تو معذور مجبور آدمی ہوں، میرے پاس تو وضو سیکھنے کا وقت ہی نہیں ہے، میرے پاس تو نماز سیکھنے کا وقت ہی نہیں ہے. کم سے کم ادنا درجہ ایک مسلمان کے لیے کہ اس کو کون سی صورت آنی چاہیے؟ سورہ اخلاص، کم سے کم نا، ادنا درجہ. ورنہ اصولاً انسان کو آخر کی 10 صورتیں یاد ہونی چاہیے.
لیکن فقہا نے لکھا ہے کہ ایک بندہ پورا زور لگائے اس کو کچھ بھی یاد نہیں ہو رہا تو یہ سورہ اخلاص پہ کم سے کم اپنی نماز کو صحیح کرے. لیکن اب اس سے کہا کہ جی سورہ اخلاص کی آیات صحیح کریں گے، اس کا بھی ٹائم نہیں. یہ اپنے آپ کو معذور ظاہر کر رہا ہے نہیں. آج بہت سارے معاملات کے اندر ہم اسی طرح چل رہے ہیں دوست. تقریبات میں بہت غلط کام کر جائیں گے، بہت غلط کام. پورے علاقے میں دھماکے ہو رہے ہیں، پٹاخے پھوڑ رہے ہیں، فائرنگیں ہو رہی ہے، ڈھول باجے بجا رہے ہیں، پورے علاقے کو آواز آ رہی ہے، سب پریشان ہیں. اب کسی بھلے آدمی نے کہا یار ایسا کیوں؟ جی ہم کیا کریں، بچے مان ہی نہیں رہے. مقصد بالفاظ دیگر میں تو معذور ہوں، مجبور ہوں، آپ مجھے نہ کہیں. اب بچوں کی وجہ سے 1000 لوگوں کو تنگ کیا، اپنے آپ کو معذور بنا کے، وقت کا بہانہ بنا کے سورہ اخلاص کی فکر بھی نہیں کی، اپنے آپ کو معذور بتا کے، اور غلط طریقوں سے مال کمایا یہ بہانہ بنا کے کہ جی میں ضروریات پوری کر رہا ہوں تاکہ میں معذور اپنے آپ کو ظاہر کروں. اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، یہ آیت بہت کچھ سمجھا رہی ہے کہ مشرکین مکہ نے باوجود اس کے کہ وہ قرآن کو سمجھ بھی رہے تھے، کانوں سے سن بھی رہے تھے، آنکھوں سے دیکھ بھی رہے تھے، لیکن بطور مذاق کیا کہا کام تو معذور ہے، ہمارے دل پہ غلاف چڑھا ہوا ہے، ہمارے کانوں میں ڈانٹ ہے، اندر آواز ہی نہیں آ رہی ہے، آنکھوں کے سامنے پردہ لٹک رہا ہے، ہمیں پیغمبر نظر ہی نہیں آ رہے. ایک مذاق اڑا رہے تھے. اس مذاق اور تمسخر اور استہزاء کا نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ کی پکڑ کے اندر آ گئے. اس لیے میرے دوستوں، بزرگوں، ہمیں اس مختصر، محدود اور ایسی زندگی جس کے ختم ہونے کا کسی کو بھی علم نہیں کہ کب وہ ساتھ چھوڑ جائے گی، اس میں یہ حیلے بہانے کر کے اپنے آپ کو دین سے دور کرنا، یہ بہت بڑی مصیبت کو دعوت دینا. دنیا کمائیں گے، رزق حلال کی فکر کریں گے، بچوں بچیوں کی شادیاں کریں گے، اس میں خوشی بھی کریں گے، اس میں اپنی حیثیت کے بقدر عمل بھی کریں گے، سب کچھ، اس سے کوئی منع نہیں ہے. کوئی منع نہیں کرتا کہ بچیاں بیٹھ کر کے مہندی لگائیں، یہ کون منع کرتا ہے؟ کون منع کرتا ہے کہ آپ کے پاس وسعت ہے، آپ ہال کریں، آپ دعوت کریں، کھانا کھلائیں؟ کوئی بھی منع نہیں کرتا، سب چیزیں کریں. لیکن اس آڑ کے اندر کھلی نافرمانی کرنا، کھلی بغاوت کرنا، اللہ کو ناراض کرنا، یہ تو دین کا مذاق اڑانا ہے دوست. اس لیے اس نامبارک زندگی سے آج نکلنے کی بڑی ضرورت ہے. ان گناہوں والی زندگی سے توبہ کرنے کی اشد ضرورت ہے. نہیں پتا کتنا وقت باقی ہے، کتنی سانسیں باقی ہے، کتنے مہینے، کتنے سال، کتنے دن باقی رہ گئے. اللہ کے پاس اسی حالت میں چلے گئے، پھر کیا کریں گے؟ پھر تو آگے مصیبت ہی مصیبت ہے. تو اس لیے زندگی کے رخ کو تبدیل کرنے کی فکر ہمیں پیدا کرنی، اپنے آپ کو صحیح رخ پر لانے کی اشد ضرورت ہے. کون کون کوشش کرے گا؟ انشاءاللہ سب کریں گے انشاءاللہ. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. انشاءاللہ کل بروز ہفتہ صبح 11 بجے سے 11:30 بجے تک مستورات کی اصلاحی مجلس بنات کے مدرسے میں ہوگی، اور عصر کی نماز کے بعد انشاءاللہ مسجد میں مختصر بیان اور ذکر کی مجلس ہوگی، اس میں بھی ساتھی شرکت فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا. خصوصی دعا فرمائے ہمارے ملک کے ایک بہت بڑے حصے میں سیلابی ریلوں سے اور طوفان سے بہت بڑی تباہی اس وقت مچی ہوئی ہے.
اور سینکڑوں کی تعداد میں لوگ وہ گھروں سے بے گھر ہوئے ہیں، اموات ہوئی ہے، زخمی ہوئے ہیں، اور پانی کے ریلوں نے بہت بڑے حصے کو نگل لیا ہے۔ یہ اللہ کی ناراضگی ہے۔ جس ملک کے اندر اللہ کے گھروں کو راتوں رات گرایا جائے، زمین سے مٹایا جائے، پھر اللہ کے غیظ و غضب نازل ہوتے ہیں۔ دعا فرمائے اللہ پاک اپنے غیظ و غضب سے، اپنی ناراضگی سے، زمین اور آسمانی حوادثات سے ہم سب کی اور اس ملک کی حفاظت فرمائے۔ جو لوگ اس تکلیف کے اندر ہے، آزمائش میں ہیں، سیلابی ریلوں کے زد میں ہیں، اللہ ہمارے ان تمام مسلمان بھائیوں کی، بہنوں کی، معصوم بچوں کی، بزرگوں کی غیب سے حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔